السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چاہنے والے، میرے محبین، میرے کرم فرماؤں تک میرا سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام محبین، میرے ویور بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں اپنے دوستوں کے لیے نہایت ہی مفید ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ جو میرے دوست اس چینل پر نئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی دوست اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مذاہب ہیں، اور ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک موقف ہے۔ جس طرح اسلام اپنی حقانیت کے لیے اپنے دلائل رکھتا ہے، اسی طرح اور مذاہب بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک مذہب دہریہ کے نام سے بھی ہے۔ دہریہ کا موقف ہے، جو بندے دہریہ ہیں اور اس مذہب کو مانتے ہیں ان کا موقف ہے کہ زمانہ مؤثر ہے اور زمانہ ہی خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ زمین و آسمان، یہ جن و بشر، یہ سب کچھ جو ہے آسمان میں، زمین میں اور جنگل بنجر پہاڑ، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، سب کچھ خود بخود اتفاق سے بن بھی رہا ہے اور چل بھی رہا ہے۔ اس کو کوئی بنانے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، یہ سب کچھ اتفاقی ہے۔ دہریہ کا موقف یہ ہے، لیکن اسلام کا موقف یہ ہے کہ اس کو بنانے والا اللہ جل وعلا ہے، اس کو چلانے والا اللہ جل وعلا ہے۔ زمین و آسمان کا بنانے والا، چلانے والا، اور اس میں جو کچھ ہے سب کو بنایا بھی اللہ نے ہے اور اس کو چلا بھی اللہ ہی رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، تابعی بہت سے، بلکہ آپ نے 70 صحابہ کی، ایک روایت کے مطابق ایک روایت میں 3 صحابہ کی زیارت کی، آپ تابعی ہیں۔ حضرت امام اعظم کا ایک دہریہ سے مناظرہ طے ہو گیا، اور مناظرہ بھی اسی موقف پہ تھا کہ اس کو زمین و آسمان اور اس کائنات کو بنانے والا جو ہے وہ دہریہ کہتا تھا کوئی نہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اس کو بنانے والا اللہ ہے، اور ہر کسی نے اپنے حق ہونے پر دلائل پیش کرنے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ زمین و آسمان کو، کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا اللہ ہے، اور دہریہ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی ہے، اس کو بنانے والا چلانے والا کوئی نہیں۔ حضرت امام اعظم کے متعلق آپ کو پہلے میں عرض کر دوں، مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سراج تو ہے بغیر تیرے کوئی جو سمجھے حدیث و قرآن، سراج تو ہے بغیر تیرے کوئی جو سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کے بعد اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں قرآن اور حدیث کو بغیر امام اعظم کے سمجھ لوں گا تو وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا، اس کو راہ راست، سیدھا راستہ نہیں ملے گا، وہ کبھی بھی راہ ہدایت کو تلاش نہیں کر سکتا، راہ ہدایت پر نہیں چل سکتا جب تک کہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی غلامی اختیار نہ کرے، آپ کی شاگردی اختیار نہ کرے، آپ کے شاگردوں کا شاگرد نہ بنے، یا آپ کی تصانیف سے، آپ کے ملفوظات سے وہ استفادہ نہ کرے، اس وقت تک راہ ہدایت ملنا اس کے لیے مشکل بات ہے۔ حضرت امام اعظم وہ اللہ کے نیک بندے اور وہ شخص ہیں کائنات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان فارسی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری جد میں، تیری اولاد میں ایک بندہ ایسا ہوگا، اگر دین کا علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا تو وہاں سے بھی لے کے آ جائے گا، اور امت میں حضرت سیدنا سلمان فارسی کی جو قوم ہے، آپ کی جو اولاد ہے، اس میں صرف آپ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے دین کا علم ایسا عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مناظرہ طے ہوا، مناظرے کے جو ثالث تھے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ تھے سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ثالث ہیں، فیصل ہیں، جج ہیں مناظرے کے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔
جب مناظرہ طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا اور مکان طے ہو گیا کہ کہاں پہ مناظرہ ہوگا، جائے مناظرہ بھی طے ہوا اور وقت کا بھی تعین ہو گیا، جس وقت وہ دن آیا تو حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مناظرے کا جو وقت طے تھا اس سے 1 گھنٹہ لیٹ آئے۔ جب لیٹ ہوئے، آپ جب پہنچے تو سب سے پہلے جو مناظر دہریہ تھا اس نے اعتراض کر دیا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ نے پوری امت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ مجتہد، آپ اپنے وقت کے مجتہد ہیں، آپ مناظر اسلام ہیں، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ وقت سے پہلے تشریف لاتے، اور اگر نہیں تو کم از کم وقت پہ تو آپ کو آنا چاہیے تھا۔ آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہیں، یہ تو آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ جب یہ باتیں کی تو حضرت سیدنا امام اعظم سرکار نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک معقول عذر ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جہاں سے آتا ہوں راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، تو جب میں نہر کے کنارے پہ پہنچا تو وہاں پہ نہر کو پار کرنے کے لیے آپ کو پتہ کہ کوئی پل وغیرہ نہیں بنا ہوا، کشتی کے ذریعے لوگ آتے جاتے ہیں، تو میں جب آیا تو وہاں پہ کشتی نہیں تھی۔ جب میں دیکھا کشتی نہیں تو پھر ادھر ٹھہر گیا، تو مجھے وہاں دیر ہو گئی۔ میں دیکھتا کیا ہوں کھڑے کھڑے کہ دریا کے کنارے میں بیٹھا ہوں یا نہر کے کنارے پہ بیٹھا ہوں، تو ایک درخت جو ہے وہ بہتا ہوا آیا، تو جب میرے سامنے آیا تو وہاں آ کے ٹھہر گیا۔ وہاں پہ ٹھہر گیا اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ درخت کی شاخیں خود بخود کٹی جانے لگیں، درخت کی جڑیں خود بخود کٹی جانے لگیں۔ جب جڑوں سے اور شاخوں سے درخت فارغ ہو گیا، اس کا تنا رہ گیا، تو پھر تنا جو ہے اس کے پھٹے چرنے لگے، پھٹے اس میں سے نکلنے لگے۔ جب پھٹے بن گئے، چر گئے، تو پھر پھٹے آپس میں جڑنے لگے۔ جب پھٹے جڑ گئے تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک کشتی تیار ہو گئی ہے۔ پھر اس کو ایک چپو بھی لگ گیا، جو چپو خود بخود چلنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ وہ ادھر بستی کی طرف ہی آ رہی ہے، وہ دوسرے کنارے کی طرف کشتی آ رہی ہے۔ میں نے بھی چھلانگ لگائی اور کشتی میں بیٹھ گیا، اور وہ دریا یا نہر جو تھی وہ میں نے پار کیا اور آپ کے پاس ہوں۔ جب اتنی بات کی تو وہ داہریہ مناظر کہنے لگا یہ تو سفید جھوٹ ہے، اس کو تو نہ عقل مانتی ہے نہ ہی کوئی درائد مانتی ہے، اور ہم نے آج تک نہیں دیکھا، یہ عقلاً اور نقلاً جو ہے یہ بات آپ کی جو ہے قرین قیاس نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ آپ یہ تو سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج تک ایسے ہوتا ہوا نہیں دیکھا کہ خود بخود درخت کی شاخیں بھی کٹ جائیں، جڑیں بھی کٹ جائیں، اور جب تنا بچے اس کے پھٹے نکل آئیں، پھر کشتی بن جائے، پھر اس میں چپو بھی لگ جائے، وہ خود بخود چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ نے ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ خود بخود بنی ہے، اتفاقاً بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو بنانے والا اللہ ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ اتفاقی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور خود بخود نہیں چل سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ کیسے خود بخود بن سکتی ہے، خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ جل شان ہوئی اللہ خالق و کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے اور اللہ ہر شے کا مالک ہے۔ اللہ ہی نے ہر شے کو بنایا ہے اور اللہ ہی ہر شے کا مالک بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا کا سارا میرے اللہ کا ہے، اللہ سب کا مالک ہے۔ اور یہ زمین و آسمان، یہ چرند پرند درند، یہ جمادات نباتات حیوانات، یہ آب رواں، یہ سارے کے سارے مکانات، یہ سارے کے سارے جو محلات ہیں، اور جو دریا اور سمندر ہیں، یہ آب رواں جو ہے، اور یہ اس میں جو کچھ چل رہا ہے یہ سارا میرے اللہ کی قدرت سے ہے، میرے اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ کن فرما کے سب کو پیدا فرمانے والا ہے، اور اسی کے حکم سے ہر شے چل بھی رہی ہے۔ اسی کے حکم کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہم تو کہتے نہیں ہل سکتا۔ آپ کہتے ہو کہ یہ کائنات جو ہے ساری کی ساری اتفاقاً چل رہی ہے، ہمارا تو موقف ہے کہ اللہ جل شان ہو کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور اسی بنایا بھی اسی نے ہے اور چلا بھی وہی رہا ہے، اس لیے کہ نظام ہستی چلا رہا ہے جو وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔